دوستو، ڈانس کلب میں برہنہ جسم لڑکیوں کے پاس آنے والا پر اسرار مولوی اللہ کا ولی تھا یا کون تھا؟ معجزانہ طور پر ویڈیو ریکارڈ ہو گئی اور جس نے بھی دیکھا حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ شخص کون تھا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف رکھا ہے کہ اس کو جتنا بھی دبایا جائے گا اتنا ہی وہ ابھر کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اگر دیکھا جائے تو مغربی ممالک میں اسلام مخالف جذبات پائے جاتے ہیں۔ مغربی لوگ تو مسلمانوں پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان ممالک میں پائے جانے والے ڈانس کلب فحاشی اور عریانی اور شراب نوشی کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین یا اللہ کا ولی ایسے کلب میں جائے تو اسے مسلم معاشرہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کچھ ایسے ہی یورپ میں مقیم نوجوان عالم دین نے کیا، جسے دیکھ کر تمام لوگ انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ دیکھنے والے یہ خیال کر رہے تھے کہ عالم صاحب جوانی کے نشے میں اسلام مخالف اقدامات کر رہے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ ایک سچا عالم دین اسلام کو پھیلا تو سکتا ہے مگر اسلام مخالف اقدامات نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ علامہ اقبال کے انگریز پروفیسر نے کہا تھا کہ دین اسلام ایسا مذہب ہے، اگر باقی مذاہب سے اسے کمپیئر کیا جائے تو یہ دنیا کا نیا مذہب ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام میں ہر شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے دین کو آگے پہنچا سکتا ہے اور اس کی مکمل تبلیغ کر سکتا ہے۔ دنیا کو پیغام پہنچانے میں کوئی نہیں روک سکتا اور اس کا پیغام آگے دنیا تک پہنچانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ خود نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر مسلمانوں کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ لوگ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، تم میں سے ہر شخص ان تک یہ بات مکمل طور پر پہنچا دے، اور اگر کوئی ایک آیت جانتا ہے یا میری کوئی بھی حدیث جانتا ہے تو وہ میرے مکمل پیغام کو طریقے سے آگے پہنچا دے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دین اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام بن گیا۔ دوستو، عالم دین کا جو واقعہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد بھی دراصل یہی ہے کہ مغربی دنیا میں جہاں پر فحاشی اور شراب نوشی سب سے زیادہ ہے، وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ یورپی اور امریکی ممالک کے دینی طبقے بھی یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام اسی طرح پھیلتا رہے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری یورپی اور امریکی لوگ اپنے ممالک میں اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ اسی مناسبت سے ایک عالم دین کا واقعہ آپ کو بتاتے چلیں۔ یہ واقعہ نیپال کے ایک مشہور نوجوان عالم دین کا ہے جو ایک باعمل مسلمان تھا۔ ایک دفعہ ایک یورپی ملک کے دورے پر گیا جہاں اس کا گزر ایک ڈانس کلب سے ہوا۔ جب یہ نوجوان عالم دین ڈانس کلب سے گزر رہا تھا تو اس نے اس کلب میں کچھ خواتین کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا جنہوں نے چھوٹی چھوٹی شرٹس پہن رکھی تھی اور ان کپڑوں سے ان کا جسم ننگا ہو رہا تھا۔ اس نوجوان نے کلب کا ٹکٹ خریدا اور اندر داخل ہو گیا۔ جہاں وہ تمام خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ کلب میں داخل ہوا تو نوجوان کے سر پر ٹوپی تھی اور چہرے پر بڑی بڑی داڑھی تھی، اور جو لوگ کلب میں موجود تھے وہ اس شخص کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ داڑھی والا شخص یہاں کیا کر رہا ہے۔ یہ نوجوان کچھ دیر خواتین کے پاس بیٹھا اور بات کرتا رہا۔ اچانک یہ خواتین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دراصل اس نوجوان عالم دین نے ان خواتین کو پردے کے بارے میں حقائق اور فوائد بتائے اور یہ بتایا کہ اسلام میں عورت پر پردہ کیوں فرض کیا گیا ہے، کیسے پردہ ایک عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ غیر مسلم خواتین باتوں سے آگاہ ہوئیں تو رونے لگیں اور یہ احساس ہوا کہ پردہ واقعی ایک عورت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کی دل کی دنیا ایسی بدلی
کہ ڈانس کلب میں برہنہ داخل ہونے والی لڑکیوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر اس نوجوان عالم دین نے پہلے ان خواتین کو ابایا اور اسکاف تحفے میں دیے، پھر وضو کروا کر کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ اس واقعہ کی ویڈیو ڈانس کلب میں لگے CCTV کیمرہ میں بھی ریکارڈ ہو گئی، جو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی، جسے دیکھ کر ہر کوئی سبحان اللہ پکار اٹھے۔ اگر آپ کو بھی اس عالم دین کی یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اسلام سے پہلے اور بعد کی عالمی تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو بہت واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کا ظہور تاریخ عالم کا سب سے زیادہ صالح انقلاب ثابت ہوا۔ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کی انسانی دنیا بالکل مختلف ہیں۔ زمانے کے ان دونوں ادوار کے مابین اسلام ایک واضح نشان امتیاز محسوس ہوتا ہے۔ اسلام کے بعد کی دنیا میں انسانی زندگی کا ہر پہلو خوشگوار اسلامی انقلاب کے باد بہار سے مہک اٹھا ہے، خواہ وہ مذہبی یا سیاسی پہلو ہو یا اخلاقی یا معاشرتی ہو یا علمی یا سائنسی ہو۔ یورپ، جس کی ذہنی ترقی اور علمی اور فکری بلندی کی تاریخ مسلمانوں کے زیر اثر چند 100 سال پہلے شروع ہوئی اور جس کا آغاز انقلاب فرانس یا اقتصادی انقلاب کہا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کی تاریخ کو اہل یورپ تاریخ دور کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل تاریخ عالمگیر تھی، لیکن 7ویں صدی کی ابتدا میں جب جزیرہ نما عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا تو اس کی روشنی صرف 7ویں صدی کے آخر تک ایشیا اور افریقہ کے بڑے بڑے حصوں میں منور کر چکی تھی۔ اس وقت جہالت کی یہ تاریکی صرف یورپ میں چھائی ہوئی تھی، اس وقت جب یورپ تاریک دور کے اندھیروں میں گم تھا۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا آفتاب نصف النہار پر تھا اور وہ زمانہ تاریخ اسلام کی مذہبی، سیاسی، علمی و فکری تاریخ کا روشن ترین زمانہ تھا۔ ظہور اسلام سے قبل دنیا کی مذہبی حالت نہایت ہی خدشہ تھی۔ عرب اس دنیا کے وسط میں واقع تھا، وہاں کفر و شرک، جہالت اور لاقانونیت کا دورہ تھا، قتل و غارت گری، ظلم و ناانصافی کا راج تھا۔ عرب میں ایک دو نہیں، ہزاروں بت تھے۔ صرف خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ہر ایک کا بت الگ الگ تھا۔ یہی نہیں بلکہ معبودوں کی فہرست میں بھی جنوں اور شیطانوں کا نام بھی تھا۔ کہیں کہیں آفتاب پرستی بھی رائج تھی۔ روم و ایران دنیا کی 2 سپر طاقتیں تھیں اور دنیا کے نصف سے زیادہ حصے پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں اخلاق و مروت، عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ روم اپنے قدیم یونانی و مادی ترقیات کے باوجود انتہائی ذلت و پستی میں پہنچ چکا تھا۔ ایران میں آتش کدے روشن تھے جن کے آگے سر خم کیے جاتے تھے۔ پوری انسانی سوسائٹی طرح طرح کی مذہبی و اخلاقی خرابیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں بھی خرابی پھیلی ہوئی تھی۔ تمام ممالک میں بت پرستی کا زور تھا۔ ستاروں، پہاڑوں، دریاؤں اور درختوں، حیوانوں، یہاں تک کہ پتھروں تک کی پرستش ہوتی تھی۔ ہزار مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود اسلام کی تسخیری قوت نے عمل کرنا شروع کیا اور اسلام کے نام لیواؤں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک صرف 23 سال میں اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پھیل چکا تھا۔ خلافت راشدہ کے 30 سالوں میں اسلام شام و مصر اور ایران و عراق سے گزرتا ہوا شمالی امریکہ اور وسط ایشیا کے علاقوں تک پھیل گئی، اور اسلام کے پھیلاؤ کا یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، جسے یورپ اور امریکہ سب سے بڑا خطرہ تصور کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔